لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ توبہ آیت 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور جو صادقین یا سچے لوگوں کی جماعت ہے تم ان کے ساتھ ہو. اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں اس کے پہلے کے ویڈیو میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے کہ کسی کو بھی صادق کے صفت سے متصف ہونے پر، یعنی وہ کوئی بھی شخص جس کو ہم صادق اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب وہ قول کا بھی سچا ہو، جب وہ فعل کا بھی سچا ہو، یعنی عملی طور پر بھی وہ سچا ہو، اور اس کے جو اعتقاد ہیں، جو اس کی فکر ہے، وہ صحیح لائن پر ہو، وہ سچائی کی طرف ہو. یہ نہیں کہ ظاہری طور پر تو جو اس کے اعتقاد ہیں جو وہ ظاہر کرتا ہے وہ کچھ اور ہوں، اور باطنی طور پر، باطن اس کو کہتے ہیں جو چیزیں لوگوں پر ظاہر نہیں ہیں، اور ظاہر کہتے ہیں جو چیزیں لوگوں پر ظاہر ہیں. یعنی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو ہم باطن کہتے ہیں. تو ظاہر اور باطن میں اگر مماثلت نہیں ہے، دونوں اگر ایک جیسا نہیں ہے، دونوں میں اگر فرق ہے ظاہر اور باطن میں، تو ایسے شخص کو ہم سچا نہیں کر سکتے. خود سورہ منافقین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہیں سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے رسول اللہ کے ساتھ تھے جو ظاہری طور پر تو اللہ کے جو رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھتے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ باطنی طور پر، یعنی اپنے ذہن میں جو ان کے باطن میں جو تھا، وہ اللہ کا رسول ان کو نہیں مانتے تھے. تو ایسے لوگوں کو ہم صادقین کی جماعت سے خارج سمجھتے ہیں. اب ہر انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر تو لوگوں پر عیاں ہوتا ہے، باطن لوگوں پر عیاں نہیں ہوتا ہے. تو جب باطن عیاں لوگوں پر نہیں ہوگا، ظاہر لوگوں پر نہیں ہوگا، تو کسی کو بھی صادق کہنا ممکن کسی شخص کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ ہم ظاہر کا تو ادراک کر سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ظاہری طور پر یہ سچ بول رہا ہے، چلیے یہ مان لیا کہ یہ اپنے عہد کو بھی پورا کرتا ہے، وعدے کا بھی سچا ہے. ہم عملی طور بھی اگر جانچ لیا کہ صحیح ہے، لیکن اعتقاد جو اس کا ہے، پتہ نہیں یہ جو کہہ رہا ہے اور حقیقت میں یہ منافق ہو، جس کو ہائپوکرائٹ کہتے ہیں، تو وہ ایسا آدمی سچا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی سوائے اللہ یا اس کے رسول کے اور کوئی دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے. تب ہم کو جا کے دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے یا نہیں، یا رسول کریم نے اپنے احادیث میں، اپنے اقوال میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ نہیں. اگر اللہ نے کی ہے یا رسول نے کی ہے، اس لیے کہ رسول بھی وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ رسول کو وہی کرتا ہے. تو رسول کا قول وہ بھی باطنی طور پر حقیقتاً وہ اللہ کا ہی قول ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فلا تنازعوا فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم مؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا. یہ مکمل آیت ہے. اس کے پہلے جز کے بات کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور رسول کی اور اولی الامر کی. اللہ کی اطاعت کے لیے الگ اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اللہ کی تو اطاعت ہے، وہ تو حاکم کی اطاعت ہے. اس اطاعت کو ہم کسی اور کی اطاعت کے ساتھ
نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ بالکل حاکم کے اطاعت ایک الگ اطاعت ہے۔ لیکن جو دوسرا عطیو استعمال ہوا ہے وہ عطیو رسول و اولی الامر منکم، یہاں پر ایک ہی اطاعت میں کے لفظ میں رسول اور اولی الامر کو رکھا گیا ہے۔ اگر رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت الگ ہوتی تو کہا جاتا کہ عطیو الرسول و عطیو اولی الامر منکم، لیکن ایک ہی لفظ عطیو صرف کی گئی اور عطیو اللہ عطیو الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ اولی الامر اور رسول کی اطاعت کو ایک ہی اطاعت کی لفظ میں رکھا گیا۔ اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو رسول کی اطاعت ہے اور اولی الامر کی اطاعت ہے وہ ایک ہی جیسی اطاعت ہے۔ اب دوسری آیت جو جس پر ابھی جس کو میں نے عنوان کلام بنایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ دو آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایسی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں لیکن صرف دو ہی سے میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تم اولی الامر کی اطاعت کرو، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ جو جماعت صادقین کی ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی ایک طرف تو اولی الامر کی اطاعت اور دوسری طرف صادقین کی جماعت۔ اب میں دو متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو رسول کریم نے کیا، اور یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ متفق علیہ اہل سنت اور اہل تشیع یا ہر مکتب فکر میں یہ مستند اور متواتر حدیثیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما ان تضلوا بعدی حتی یرد الی الحوض۔ کیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ تم تمسک رکھو، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑے جاتا ہوں، بہت گراں بہا چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ وہ بھاری چیزیں اور گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کسی کو شک نہیں، و اطرتی اہل بیتی، اور میری اطرت جو کہ اہل بیت ہیں، ما ان تمسکتم بہما ان تضلوا بعدی، اگر تم ان سے تمسک رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد الی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر ہمارے ساتھ۔ تو رسول کہہ رہے ہیں کہ تم اہل بیت اور میری اطرت سے تمسک رکھو۔ دوسری ایک اور میں حدیث بیان کر رہا ہوں جو کہ متفق علیہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا عنہا، تو جو اس پر سوار ہوا نجا، وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا، اور جو اس نے تخلف کیا، تخلف مانے یا تو سواری نہیں ہوا یا سوار ہو کے اتر گیا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ نہیں رہا، وہ غرق ہوا، وہ غرق بھی ہو گیا اور برباد بھی ہو گیا۔ اب کوئی بھی صاحب ایمان اس بات پر غور کرے۔ اس کے پہلے ایک بات میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں جو پہلے، چونکہ یہ ویڈیو میرا پہلے کے ویڈیو کے تسلسل میں ہے، اور اس ویڈیو میں میں نے اس بات پر وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو لا کے روض روشن میں دکھا دیا کہ دیکھو یہ جو جماعت ہے یہ صادقین کی ہے، اور رسول کریم اس جماعت میں لائے تھے، کس کو لے کر آئے تھے؟ اس میں امام حسن کو لے کر آئے تھے، امام حسین کو لے کر آئے تھے، جناب فاطمۃ الزہرا کو لے کر آئے تھے، اور حضرت علی کو لے کر آئے تھے۔ کیوں لے کر آئے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آئے کریمہ جو نصارہ نجران آئے تھے، تو اس وقت جب وہ لوگ کٹ حجتی کر رہے تھے تو اللہ نے کہا تھا رسول کو کہ اے رسول آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے ندو ابنانا و ابناؤکم، تھا رسول کو قل تعالو، اے رسول کہہ دیجئے کہ آؤ، ندو ابنانا و ابناؤکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساؤنا ونساؤکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاؤ،
सुम्मा नब्तहिल, और हम इब्तिहाल करें। इब्तिहाल का मानी होता है अल्लाह की तरफ रुजू करना। सुम्मा नब्तहिल, और जो रुजू करने का मुकाबला होता है इसको कहा जाता है मुबाहला। जैसे शायरी का मुकाबला हुआ उसको मुशायरा कहेंगे, या दलील का मुकाबला हुआ, हमने अपनी दलील पेश किया, हमारा मुखालिफ ने अपनी दलील, उसको मुहाअज्जा कहते हैं। उसी तरह ये जो मुकाबला है जो जिसमें अल्लाह से रुजू करने का मुकाबला, उसको मुबाहला कहते हैं। तो हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें। और सुम्मा नब्तहिल व नजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और जो काज़िबीन हैं कि जो जमात है उन पर हम लानत करें। तो जो काज़िबीन की जमात के मुखालिफ रसूल करीम ले गए वो सादिकीन की जमात थी, इसलिए कि चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। और काज़िबीन की जमात पर लाने के लिए जाहिर सी बात है कि अक़ल का तकाज़ा है कि वो सादिकीन की जमात। तो एक तो ये बिल्कुल ही रोज़ रोशन में अल्लाह ताला का कलाम और रसूल के अमल से साबित हो गया कि ये लोग जो हैं ये सादिकीन की जमात है। दूसरा, ये तो बिल्कुल ही बराह रास्त मेथड हुआ, बिला वास्ता, यानी डायरेक्ट मेथड। और दूसरा जो है वो बिल वास्ता है, इनडायरेक्ट मेथड है। वो इनडायरेक्ट मेथड यही है कि अल्लाह का कलाम और रसूल का कलाम। तो हमने अभी अल्लाह के कलाम के लिए 2 आयतें आपके सामने तलावत की, रसूल के लिए मैंने 2 हदीसें आपको तलावत की। अब हर साहब अक़ल गौर करे कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम उलिल अम्र के साथ हो जाओ, क्या हुक्म मानो, अताअत करो उलिल अम्र की। और अल्लाह कहता है कि नहीं, तुम सादिकीन के जमात के साथ रहो। रसूल कहते हैं कि तुम मेरे अहले बैत के साथ रहो, इससे तमस्सुक रखोगे तो तुम हौज़ कौसर पर निजात के साथ मेरे पास पहुँचोगे। और दूसरी हदीस में रसूल करीम कहते हैं कि देखो, कश्ती अहले बैत पर सवार हो जाओ। इसकी मिसाल कश्ती नूह की है। अब अगर उलिल अम्र कोई और हो, सादिकीन की जमात कोई और हो, अहले बैत और इतरत कोई और हो, तो कोई भी सोच सकता है कि अगर उलिल अम्र कुछ कह रहे हैं और सादिकीन की जमात कुछ कह रही है, तो अल्लाह ताला को यहाँ पर हमको बताना चाहिए था, रसूल को, अल्लाह के रसूल को बताना चाहिए था कि अगर अहले बैत के कोई कलाम में, उनके तमस्सुक करने में, उलिल अम्र के जो हुक्म है उसमें, या सादिकीन की जमात के साथ रहने में, इन सबों में अगर कोई तज़ाद होगा, कोई अगर अपोजिट बात होगी, कुछ फ़र्क होगा, तो हम किसकी फिर इत्तिबा करें? तो इसकी वज़ाहत होनी चाहिए कि अल्लाह बताए कि देखो, उलिल अम्र की इताअत तो करो, लेकिन सादिकीन अगर कुछ कह रहे हैं, अगर वो उलिल अम्र के मुखालिफ बात कर रहे हैं, तो तुम सादिकीन को छोड़ दो। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं कहता है। हर हुक्म जो है वो एब्सोल्यूट है, बिल्कुल मुतलक, उर्दू में जिसको कहते हैं मुतलक हुक्म है, एब्सोल्यूट ऑर्डर, कहीं से कुछ नहीं है। यानी तुम सादिकीन के साथ रहो, जो वो कहें वो तुम उनको करो, तुम उलिल अम्र की इताअत करो। रसूल कहते हैं कि तुम अहले बैत के साथ रहो, तुम मेरे इतरत के साथ रहो। ये उसी वक्त मुमकिन है अगर कोई कुरान करीम में या कुरान करीम में या रसूल के अक़वाल में किसी तरह का ये नहीं है कि अगर इन लोगों के कौल और फ़ेल में फ़र्क हो जाए तो तुमको ऐसी हाल में क्या करना चाहिए। ये बात इस बात को ज़ाहिर करती है कि जो उलिल अम्र हैं वही हैं, जो सादिकीन हैं वो वही हैं, जो इतरत और अहले बैत हैं वो वही हैं। ये कोई जमात अलग नहीं है, ये सब एक ही जमात की तरफ इशारा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि अल्लाह का हुक्म मानो, जब कहा जाए कि अपने रब का कहना मानो, जब कहा जाए कि रहमान का कहना मानो, कहा जाए कि रहीम का कहना मानो, गफूर रहीम का कहना मानो, तो क्या ये सब अलग हुक्म है? ये सब एक ही हुक्म है। कभी हमने अल्लाह की ज़ात से उसको निस्बत दे दी, अल्लाह ये अल्लाह का ज़ाती नाम है कि ज़ात इलाही का हुक्म मानो। कभी हमने कहा कि अपने रब का मानो, यानी वो पालने वाले का हुक्म मानो। कभी हमने कहा कि रहमान का मानो, रहीम का मानो, गफूर रहीम का मानो। तो ये सब अल्लाह के अस्माए हसना हैं, जो कि अल्लाह के अलग अलग कमालात हैं। तो हुक्म एक ही है, लेकिन इसको अलग से बयान किया गया है कि कभी उसको निस्बत दी गई अल्लाह की ज़ात से, कभी निस्बत दी गई उसकी रबूबियत के साथ, कभी निस्बत दी गई उसके अस्माए हसना या कमालात के साथ। तो ये हुक्म एक ही है, अलग अलग हुक्म नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी जो अल्लाह ने कहा जो आयत में कि उलिल अम्र का हुक्म मानो,
یا اللہ نے کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یا رسول کریم نے کہا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ رہو، یہ چاروں جماعت الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی الہی منصب کے حساب سے تعارف کرایا تو کہا کہ اولی الامر ہیں یہ۔ جب ان کے صفات کے مطابق، کوالٹی کے مطابق ان کا تعارف کرایا تو کہا کہ دیکھو یہ صادقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قول کے، فعل کے، اپنے اعمال کے، اپنے اعتقاد کے ہر طرح سے یہ صادق ہیں۔ تو یہ جو جماعت ہے یہ ہر طرح سے یہ صادقین کی جماعت ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ وہی اولی الامر ہے۔ رسول نے کہا کہ یہ جو جماعت ہے یہ وہی جماعت ہے جن کا ہم تم کو تعارف کرانا ہے جو میری نسبت سے ہے، یعنی جو رسول کریم کی نسبت ان سے ہے وہی جماعت، جن کو اللہ نے کہا اولی الامر، اللہ نے کہا صادقین، اور ان کی جب نسبت کے طرح کے مناسبت سے رسول کریم تعارف کرائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ میری عطرت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ کوئی الگ سے کوئی جماعت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اہل بیت کی جماعت ہے یہی ہم کو اللہ کے راستے پر لے جائے گی۔ اب قرآن کریم میں کچھ اور آیتیں بھی ہیں سورہ بقرہ میں، جیسے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جہاں پر صادقین کی صفات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ جو صادقین ہیں کہ لیس البر ان وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بر معنی ہوتا ہے نیکی، لیس البر مطلب یہ نیکی نہیں ہے، ان وجوہکم یعنی اب تم اپنے چہرے کو قبل المشرق والمغرب، تم مغرب کے طرف کر لو یا مشرق کی طرف اپنے چہرے کو کر لو عبادت کے وقت۔ لیس البر ان وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، بلکہ نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، وملائکۃ والکتاب والنبیین، اور کتاب پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب پر ایمان لاؤ۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین والرقاب، یعنی لوگوں کو بتایا گیا کہ تم اپنا مال سے محبت تو رکھتے ہو لیکن اللہ کی محبت میں اپنے مال کو آت المال علی حبہ ذوی، اور اپنے مال کو لوگوں کو عطا کرو، خرچ کرو، کن کو؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ الگ الگ درجات بتائیں، مساکین ہو، یتیم ہو، اپنے تمہارے قرابت دار ہو، ان کو۔ والسائلین والرقاب، رقاب کہتے ہیں ان کی جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جیسے غلام ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اگر کسی سے عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ، صابر قدر رہو۔ وَالضَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، مشکلوں میں تم ہے، فقر و فاقہ میں، بیماری میں، دکھ میں، والباس، باس کہتے ہیں جنگ کے میدان میں، ہاں تم ثابت قدم رہو۔ اولئک هم الصادقین، یہی لوگ صادقین میں سے ہیں، یہی لوگ صادقین کی جماعت ہیں۔ تو یہ صادقین کی حقیقتاً جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی کہ وہ صادقین کون ہیں، یعنی کہ جو اعتقاد کے طور پر اللہ، آخرت پر اور ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا ہے اعمال کی منزل ہے، یعنی وہ سارے اعمال جو ہم نے ان پر واجب کیے ہیں وہ اس اعمال کو بجا لاتے ہیں۔ اور تیسرا اخلاق کا ہے کہ یہ اپنے عہد و پیمانہ کو پورا کرتے ہیں، مشکلوں میں وہ جو ان کی جو صبر کی جو ان کی قوت ہے، ملکات ہیں ان کے نفس میں، وہ صابر رہتے ہیں، ہر مشکل وقت میں صابر۔ تو یہ لوگ، اس لوگوں کرنے والے لوگ جو ہے سو حقیقتاً صادقین ہیں، یعنی صادقین کی جو جماعت ہے یہ حقیقتاً ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ان ساری چیزوں سے متصف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سلیم بن قیس حلالی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اور خود عبداللہ ابن عمر سے بھی تفسیر البیان میں ہے اور کئی جگہ پر ہے کہ مولا متقیان نے بتایا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو بتایا گیا کہ مولا یہ صادقین کی جماعت، اور اس میں صادقین سے کون مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ صادقین کا جو صفات بیان کیا گیا ہے تو یہ ہر مومن پر واجب ہے،
کہ وہ یہ سارے اعمال کرے اور یہ اعمال ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کرے، لیکن اس کا ایک خصوصی حکم یہ ہے کہ جو جماعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے صادقین کی، وہ جماعت حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اوصیاء۔ تو یہ کئی جگہ رسول کریم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے اس میں کہ صادقین کی جماعت کون ہے، اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اب اس آیہ مبالہ سے متعلق کچھ اور پہلو ہیں جس کی اگلے ویڈیو میں اگر موقع مل پایا تو میں وضاحت کروں گا، اس لیے کہ طوالت کی وجہ سے میں اپنے عنوان کو یہاں پر فی الحال روکتا ہوں۔ دوسری آیہ کریمہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی ہے، غالباً آیت 35 ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو۔ چونکہ جو ہم نے ویڈیو شروع کیا تھا وہ تقوی سے شروع کیا تھا، لیکن یکسانیت کی وجہ سے میں نے تقوی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں کہ جیسے صادقین کی جماعت کا تذکرہ ہے، یہاں پر ہے کہ وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ یعنی قربت الہی کا۔ ساری عبادت قربت الہی کے لیے ہی ہوتی ہے کہ اللہ سے قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہوگی تو عبادت ہی نہیں ہوگی، اور عبادت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا وہ ہمارے لیے وسیلہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ وسیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قرآن کریم میں کہ اے الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار تو کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کی راہ میں پہنچنے کی، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں تین حکم ہے، تقوی الہی ہے اور وسیلہ تلاش کرنا، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرنا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وسیلے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری جو باتیں ہم نے کی ہیں کہ تم جماعت کے ساتھ صادقین کے ہو جاؤ، یا تم رسول کریم کے اطرت کے سے تمسک رکھو، اولی الامر، یہ اولی الامر بھی، یہ ساری جتنی بھی باتیں کریں یہ سب الگ الگ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں یہ وسیلہ ہی ہیں، لیکن ہم جو آج جس وسیلے کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے وسیلہ حسینیہ۔ جیسے رسول کریم ہے یا ہمارے ائمہ ہدیٰ ہیں، مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام ہیں، تو ان کی جو عبادتیں ہیں، ان کی جو نمازیں ہیں، یا ان کے جو روزے ہیں، ان کی جو حج ہیں، کہ جو زکوٰۃ ہیں، ہم ان کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں رسول کریم کے، ان کی ظاہری اور باطنی یا معنوی طور پر۔ ہم بھی ظاہری طور پر کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے صاف دل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہماری بصیرت میں اور رسول کریم کی بصیرت میں اور حضرت علی کی بصیرت میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ہم رسول کریم کا بھی اتباع کر سکتے ہیں، ہم مولا علی کا بھی اتباع کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم رسول کریم کا اتباع کریں گے، ہم حضرت علی کا اتباع کریں گے، تو وہ ہمارے لیے ایک ایسا وسیلہ ہے۔ جیسے ہم کو معلوم ہے کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام، یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ متفق علیہ ہے، جو کہ ہر مکتب فکر کے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب جناب جبرائیل السلام نے امام حسین کی واقع کربلا کی خبر دی کہ یہ آپ کا نواسہ وہاں پر شہید کیا جائے گا آپ کی امت کے ذریعہ، اور اس کے اہل و عیال شہید کیے جائیں گے، اس کے اصحاب شہید کیے جائیں گے، اور آپ کے اس نواسے کے جو اہل حرم ہوں گے، آپ کی جو نواسیاں ہوں گی، آپ کے اور جو دیگر رشتہ دار ہوں گے، آپ کے جو حرم کے ہوں گے، ان سبوں کو قید کیا جائے گا، ان کو اسیر کیا جائے گا، اسیر کر کے ان لوگوں کو، ان کا لوگوں کو بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ یہ ساری جب خبر دی تو رسول کریم نے گریہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے گریہ کیا، مولا متقیان نے گریہ کیا، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ گریہ، یہ جو گریہ ہے یعنی امام حسین علیہ السلام پر گریہ،
تو ہم اگر گریہ کرتے ہیں تو ہم اتباع کرتے ہیں رسول کریم کی، ہم اتباع کرتے ہیں مولا متقیان کی، ہم گریہ کرتے ہیں امام کے کربلا کے واقعے پر، تو ہم اتباع کرتے ہیں خاتون قیامت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ وسیلہ حسینیہ ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کو ہم اپنا وسیلہ بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں یا ان کے جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں پیش کی، ہم اس مقصد سے اپنے کو جوڑتے ہیں، ہم اپنے مقصد سے اس مقصد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی اس مقصد میں آپ کے، چونکہ ہم بہت بعد میں پیدا ہوئے لیکن ہم بھی اس مقصد کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک وسیلہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ حسینیہ۔ اب وسیلہ حسینیہ، وسیلہ تو خود رسول کریم کا بھی ہم بناتے ہیں، وسیلہ ہم اپنے سارے ائمہ ہدیٰ کا بناتے ہیں۔ تو کچھ وسائل ایسے ہیں، جیسے ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، زیارتیں ہم رسول کریم کی بھی زیارت پڑھتے ہیں، ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم امام متقی حضرت علی علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، ہم زیارت پڑھتے ہیں، ہم تمام 12 ائمہ کی پڑھتے ہیں، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی پڑھتے ہیں۔ لیکن جو زیارتیں ہیں یہ تو مشترکہ ہیں، امام حسین کی بھی زیارت پڑھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو مشترک ہیں اور کچھ چیزیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے منفرد ہیں۔ جیسے جب رسول کریم کے مثال کے طور پر جب ہم زیارت پڑھتے ہیں رسول کریم کی تو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین، اور رسول کریم کے ہم الگ الگ اوصاف بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم امام حسین کی زیارتیں پڑھتے ہیں تو زیارتوں کا ہمارا جو انداز ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ہم امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر سلام کرتے ہیں، ہم ان کے پامال شدہ سینے پر سلام کرتے ہیں کہ جسے گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ ہم امام حسین کے بدن پر سلام کرتے ہیں کہ جس سے لباس اتار دیا گیا۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس خون پر سلام کرتے ہیں جو کہ کربلا کی زمین پر بہایا گیا۔ خون کے بھی الگ الگ اقسام ہیں، وہ خون، وہ ناحق خون جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے پر بنا، خون کے الگ الگ، وہ جو پرنالے کی طرح بہا، ان کے گردن کی رگے گردن سے بہا، یہ الگ الگ خون کے اقسام ہیں، ہم اس پر سلام کرتے ہیں۔ کچھ امام حسین علیہ السلام کے جو وسائل ہیں وہ جو الگ ہیں، اس میں ایک ہے پانی پلانا۔ کوئی بھی نبی یا کوئی بھی امام پیاسا شہید نہیں کیا گیا، یہ صرف مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام۔ جب ہم پانی پلاتے ہیں تو اس کو ہم وسیلہ بناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ یہ امام حسین کی ذات اس میں منفرد ہے، کوئی بھی امام یا نبی پیاسا شہید نہیں کیا گیا ہے۔ جب ہم وسیلہ بناتے ہیں تو ہم استغاثہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کوئی بھی نبی اس طرح میدان میں شہید نہیں کیا گیا جس طرح امام حسین شہید کیے گئے۔ خود مولا متقیان بھی، رسول کریم تو اپنے حجرے میں شہید ہوئے یا انتقال ہوا، اور مولا متقیان کو شہید کیا گیا محراب عبادت میں، لیکن امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ تو ہم جب استغاثہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ استغاثہ پڑھتے، اگر آپ جائیے، یہ شیخ جعفر شستری جو کہ بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، جن کے متعلق میں نے پہلے کے ویڈیو میں بھی ان کا تعارف آپ لوگوں کو کرایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کربلا جائیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام استغاثہ کر رہے ہیں اور آپ کو لبیک کہنا ہے۔ اب آپ کہیے کہ یہ کیسے ہے، تو 1400 سال پہلے ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک زیارت مصافقہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں امام حسین کے لیے۔ مصافقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا۔ اس زیارت میں جملے ہیں کہ لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت کرنے والے، لبیک ہم حاضر ہیں۔ لبیک، یہ 7 بار اس جملے کو دہرانا ہے۔ لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت کرنے والے، ہم حاضر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب ہم کربلا جائیں
تو ہم یہ محسوس کریں کہ امام حسین کی استغاثہ آج بھی بلند ہے، اور ہم کو وہاں جا کر کے اس استغاثے کا جواب دینا ہے۔ جب ہم کربلا جائیں ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام یہ استغاثہ کر رہے ہیں۔ کربلا میں جو استغاثہ ہوا اس کا تو ان کافروں نے، منافقوں نے، یہ جو یزیدی فوج ہے اس نے تو جواب نہیں دیا۔ امام حسین علیہ السلام کرتے رہ گئے، استغاثہ بلند کرتے رہ گئے کہ حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی تم میں جو میری مدد کرے، جو اللہ کی نصرت کرے، حل من مغیث یغیثنا، جو کوئی ہے کوئی تم میں جو ہماری فریاد کو سنے۔ یہ جو نصرت امام حسین السلام مانگ رہے تھے یا جو فریاد کے لیے بلا رہے تھے، یہ اپنے لیے نہیں بلا رہے تھے، اب ان کے تو سارے اقربا اور اعزا شہید ہو چکے ہیں۔ ایسا شخص ایک عام آدمی ہوگا تو اس کو زندگی کی خواہش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امام کے منصب کا تقاضا تھا کہ آخر وقت تک وہ حجت تمام کر رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے مظاہر ہوتے ہیں اور اللہ آخر وقت تک مہلت دیتا ہے، اسی لیے اسی کا مظاہرہ یہ کر رہے تھے کہ ابھی بھی تم لوگ اللہ کی دعوت کی طرف تم آ جاؤ۔ حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میرا مددگار ثابت ہو۔ آخر میں وہ کہتے ہیں حل من یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے، لیکن کوئی آدمی خود رسول کے حرم کی یہ حجت تمام ہے کہ یہ جو جماعت ہے تمہارے سامنے مقابل میں، یہ رسول اللہ کی حرمت کا کوئی خیال اس کو نہیں ہے۔ یہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم رسول کی امت میں ہیں، لیکن یہ رسول کی امت کی طرف بلا رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے آؤ، اور یہ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ امام کی آخری حجت تمام کرنے کے لیے امام نے یہ استغاثہ بلند کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔